بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اس پہر یا میری آواز جہاں جہاں تک جائے گی، جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، جو ساتھ ہیں، ساتھ دیں گے، ان سب کی خدمت میں میری آواز جن جن سماعتوں تک پہنچے گی، پہنچ رہی ہے اور بعد میں پہنچے گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خیریت سے آپ کے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ طلوع و غروب ہوا ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، آپ سب کے ساتھ خیر والے معاملات جاری و ساری رہیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، بے شمار التجائیں لیے، ناقص ٹوٹی پھوٹی بے ربط سی دعائیں لیے، اپنے الجھے ہوئے خیالات سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بنا کسی ٹاپک کے کیسے بھی کر کے ایک ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس تلاش میں ہم سب مل کے شامل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ آمین اللہ رب العزت عطا فرما دے کہ جب وہ ادا ہو تو بارگاہ مقدسہ میں ہماری التجائیں، دعائیں قبولیت کا شرف پا لیں، ان کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے۔ یہی وہ معاملاتی زندگی ہیں، یہی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں اس لمحے جب کوئی آپ کو کسی مان سے، کسی تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی رتبے کو، منصب کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے چہرے کے نور کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے انداز گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ سے یہ کہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا وجود ان تمام عبادات میں شامل حال رکھیے گا کہ جن کے آخر میں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرا بھی نام اس میں شامل ہو جائے، مجھ کو بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ لمحے نصیب ہو جائیں کہ میں ان بے شمار آمینوں میں اپنا وجود محسوس کر سکوں۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی بہت مستقل، اور اتنی مختصر زندگی کے اندر ہم لوگ نہ جانے کیوں اپنے ہی اندر کبھی بکھرے ہوئے، کبھی ٹوٹے ہوئے، کبھی کرچیوں کی مانند، کبھی چٹان کی طرح، کبھی نافرمان بن کے، کبھی گستاخ بن کے، کبھی عاجز بن کے، کبھی فرما بردار بن کے ہم اتنے روپ اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہماری اس میں کوئی خوبی شامل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اگر کبھی کسی کو مٹی گوندتے دیکھا ہو اور وہ مٹی کے ساتھ جب کھیل رہا ہو تو کبھی کوئی سراہی بن جائے، کبھی کوئی گھڑا بن جائے، کبھی کوئی گملہ بن جائے، کبھی کوئی کھلا برتن بن جائے، وہ بے شمار شکلیں لیکن ایک دائرے سے نکلتی ہیں، ایک گھومنے والے ایک پہیے کے اوپر سے وہ تمام شکلیں آتی ہیں، اس کا فن سامنے آتا ہے۔
سمجھ لیں کہ ہم کیسے بھی کر کے اس مٹی بن کے اس گول پہیے پر تو آ چکے ہیں، لیکن جو ہمیں ہاتھ لگ رہے ہیں وہ ہمیں کیا شکل دیں گے؟ ہم اس معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے اوپر کتنا انڈیل لیں گے، پہن لیں گے، اپنے اندر اتار لیں گے کہ ہم بھی وہی لگنے لگیں، یا آج بھی ہم اپنے اندر اپنے آباء و اجداد کو، والدین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اٹس اپ ٹو اس۔ اداکاری تو کرنی ہے نا، کبھی رونے کی، کبھی ہنسنے کی، کبھی کھونے کی، کبھی پانے کی۔ اداکاری تو کرنی ہے نا، فنکاری تو کرنی ہے نا۔ لیکن کچھ فنکاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ اس لمحے جا کے جڑتا ہے کہ جس لمحے ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ہماری ذات اس مقام کی طرف چل نکلی ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنی ذات کی دنیاوی یا آخرت میں تکمیل نظر آنے لگتی ہے، جہاں پر لوگ کسی محفل میں، کسی چوراہے پر، کسی دکان پر، کسی کھانے پینے کی دکان پر، سبزی والے کی دکان پر، کسی سپر سٹور پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کے چہروں کو، ان کے ہاتھوں کی موومنٹس کو، ان کی آنکھوں کی موومنٹس کو ذرا آپ اس طرح سے آبزرو کیجئے گا کہ سامنے والا آپ کے آبزرویشن کو کوئی جسچر نہ دے سکے، آپ کو وہ اس طرح سے دیکھ ہی نہ سکے کہ آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو ایک انتظار میں لگتا ہے کہ اب اس کی باری آ جائے گی۔ کچھ لوگ وی آئی پی ٹریک سے آتے ہیں، سبزی والے کو اپنی بڑی سی گاڑی کا روپ دیتے ہیں، ہارن دیتے ہیں، اس کو بھی مل جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ سب کو یاد ہے کہ اس کے بعد میری باری ہے، ہمیں مرنے کی باری نہیں یاد آتی نا، پتہ نہیں ہے نا کب کہاں، نہ جانے کب کہاں کیا ہو جائے۔ متھن چکرورتی کی ایک فلم کا ایک سانگ تھا، اس کا سٹارٹنگ تھا، اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ متھن کی تھی یا کوئی اور تھی۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بیسیکلی وہ اجالے نہیں ہیں، وہ رویے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں نا ہم کہ آپ کے والد محترم نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں سکھائی ہیں، اور وہ بچے یا بچیاں بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کے والد یا والدہ نے جب اس کو جو کچھ سکھایا ہے، اس لمحے ان کے والد کے ہاتھ میں اس بچی کا یا بچے کا ہاتھ ہو، اس کے ہاتھ کے ساتھ کھیلتے ہوئے، اس کو اپنی باتوں کی طرف مائل کرنے کے لیے، پھر ان کے رزلٹ پر قائل کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی باپ کر رہا ہوتا ہے، ماں کر رہی ہوتی ہے، دادا کر رہا ہوتا ہے، دادی کر رہی ہوتی ہے، یا جیسے پہلے دوروں میں ہوتا تھا کہ سگا بھائی، بڑا بھائی باپ کی جگہ لیتے ہوئے وہ سارے کام کرتا تھا، وہ ایک فلو تھا، وہ بڑے خوبصورت فلو، جس کے اندر آپ کو آپ کی ذات کی کرچیاں نہیں ملتی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا ایک عنصر تعمیر ہی نہیں ہو پاتا تھا، آپ کی ذات کا تسلسل کہیں پر رک ہی نہیں پاتا تھا، آپ کی خاموشیاں گھر میں ایک ہلچل پیدا کر دیتی تھی، آپ کا نہ کھانا کھانا بھی ایک ناراضگی کی سطح تک آ جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا، کیونکہ جب آپ کی فیملی میں لاجک زندہ ہوتا ہے، اصلاح زندہ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ چلنے والوں کا قدم آپ کے قدم کے بالکل ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کی تکلیف پر ایک چیخ آپ کی اور دوسری آپ کے ساتھ والے کی نکل رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو اس مکمل احساس میں محسوس کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر مجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، میں کر بھی لیتا ہوں یا لیتی ہوں،
تو مجھے سمجھانے والے، بتانے والے، بہلانے والے، ہاتھ پکڑ کر اٹھانے والے، میری تعمیراتی سوچ پر شاباش دینے والے، میری تخریبی سوچ کو اپنی ٹھنڈی اور دور اندیشانہ گفتگو کے ساتھ کم کرنے والے، ریموو کرنے والے، ختم کرنے والے، وہ سب احساسات، رشتے، دوست، احباب زندہ ہیں، قائم ہیں، میرے آس پاس ہیں۔ لیکن ان تمام تر خیالات، تصورات کے ساتھ ایک خیال اور بھی ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، whatsoever جو بھی ہم کر رہے ہیں، وہاں پر ہی اگر ہمیں یہ احساس میسر آ جائے کہ ہم پر بھی کچھ نظریں گڑی ہوئی ہیں، ہم بھی آبزرو ہو رہے ہیں، ہماری بھی ایکٹیویٹیز کو، دن میں ہر عمل کو، ہر چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ جب یہ چیزیں آہستہ 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 ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں، ہمارے الفاظ محدود ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں کہ لفظوں کی قلت آ جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر اللہ رب العزت اصلاحی پہلوؤں کو روشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہو جاتی ہیں، آل بیت کے واقعات یاد ہو جاتے ہیں، ان کی کئی باتیں، ان کے کومنٹس یاد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے تھنکرز، آپ کو ان کی باتیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے اصلاحی معاملات زندگی میں جو آپ کو بھی حاصل ہوتی ہے اور آپ کی وجہ سے اوروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، اس میں خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کے لیے کون کون دعا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کے لیے ایک سلسلہ جاریہ بن چکا ہوتا ہے، بند چکا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کرتے گئے ہیں، ہم ہر اس محفل میں سب سے آگے بیٹھنا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ شاید آگے والوں کی عزت زیادہ ہے۔ جنہوں نے کارنامے کیے ہوتے ہیں وہ جب سب سے پچھلی سیٹ پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو آواز پڑ جاتی ہے، ان کو اسٹیج پہ آنا پڑتا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے اپنی ذات کو کبھی بھی کمپیئر مت کیجیے گا۔ اگر ایک شخص آج بہت مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے ہر اعتبار سے، تو یہ بھی ہم ہی ہیں کہ ہم نے بے شمار اسٹرانگ لوگوں کو زیرو ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بیمار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں تک کہ خودکشیاں کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم چلنے کی بات کرتے ہیں نا، اور اپنے اس چلن کے اندر اپنے رشتوں کو قائم و دائم رکھتے ہوئے، ان سے رابطے میں رہتے ہوئے، گائیڈنس لیتے ہوئے ہم موو کرتے ہیں، ہماری بہت سی مووز اگر غلط بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ کی ذات پاک اپنی رحمت سے ان کو بہتری کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی گلی رکھوں گا جس میں آپ سب میرے ساتھ چلیں گے، کہ جو گلی 3 پورشنز پر محیط ہے، اور اس ایک چوک سے مین جو گلی نکلتی ہے وہ ایک ہے، جو دوسری مین ہے وہ ایک طرف جاتی ہے، ان دونوں گلیوں کے سینٹر میں لیفٹ سائڈ پہ ایک جاتی ہے، پھر تھوڑی سی رائٹ سائڈ پہ ایک جاتی ہے، پھر ایک لیفٹ پہ بڑی گلی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک گلی کہ جس کے کارنر پر 2 موچی بیٹھتے تھے۔ یہ موچی جوان ینگسٹر تھے، ان کے بڑے بااجداد ماشاءاللہ نیک و خاص تھے، اچھے تھے۔ انہی 2 موچیوں سے ملاقات ہوتی ہے کوئی 10 سال بعد یا 8 سال بعد، کافی لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، آپ کے بالکل اسی موچی کی بالکل اپوزٹ سائڈ کے پر گول چوک کے پاس ایک ٹکیوں والا بیٹھا ہوا ہے، جس کی چٹنی ٹماٹر کی اور بڑی مزیدار چٹنی ہوتی ہے، اور اس میں وہ ہلکی سی کھٹاس
लीमू की, और उसके साथ हरी मिर्च कटी हुई, साथ थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और एक टमाटर वाली, ये 2 चटनियों की एक अमेजिश सी होती थी, जिसे वो मिक्स करने के बाद हमें सर्व करता था। अब वहाँ पर आके अब मोची के पास उसकी छोटी सी लकड़ी की पीढ़ी और बाकी उसके जो औज़ार वगैरह वो सारी चीज़ें। अब वहाँ पर एक साहब आते हैं टिक्कियों के लिए, जी टिक्कियाँ गर्म कर दो जी, टिक्कियाँ दे दो जी। उन्हीं टिक्कियों वाले के बिल्कुल थोड़ा सा आगे एक कबाब वाला है, ही इज़ नो मोर, इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो भी बैठा हुआ है, वो सीख पे कबाब लगा रहा है और कोयले के ऊपर हल्का हल्का वो जब ऑयल लगता है तो एक धुआं सा उठता है। सुबहान अल्लाह। वो चीज़ें हैं और मोची और हम हैं। अब मोची क्या कह रहा है, ਉਹ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ सूरत हाल है, ਹੁਣ सूरत हाल बदल गई ने। मैं उसको कह रहा, मैं कहा बहु मुश्ताक की होया, की बदल गया? कहता है ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਚੈਨਾ ਦੇ ਬੂਟ ਲਈਦੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਊ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ नहीं सी। कहता फिर नमाज पढ़ ली तो फिर टिक्कियाँ खाने हैं। मैं कहा बिल्कुल ठीक हो गया, टिक्कियाँ खावांगे। अब इस ऐसे में वो नमाज़ पढ़ने गया है, मैं उसके साथ के वापस आए हैं, फिर गुफ्तगू शुरू हो गई है। वो फलां नहीं सी हुंदा जिहड़ा कौंसलर सी, कौंसलर ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा। मैं कहा हाँ हाँ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। मैं कहा अच्छा फिर ਹੁਣ? कहता देखो ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ MPA ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है वज़ीर आज़म बन जाएगा? तो मैं उसकी सोच पे हंसता हुआ कि यार तू वाकई अपने पेशे ना इंसाफ नहीं कर रहा है, तेन तो दुनिया दी पई। कहना ठहरो पहले चाह पी ली तो फिर टिक्कियाँ वाले पासे जाना है, की ख्याल है? अब मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, पहले चाय पी लेने। अच्छा, फिर इसका कस्टमर आ गया, उधर बिजी हो गया। फिर उसके बाद कहना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਮੋਚੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। मैं कहा हाँ हाँ हाँ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। हाँ हाँ यार ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ नेक ਸੀ। मैं कहा अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ नेक ਸੀ। मैं कहा ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मियाँ जी कबाब ना खा लीए? मैं कहा अच्छा कबाब? मैं कहा कबाब खा लेने जनाब। फिर इस तरह करने कि ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕਬਾਬ ਕਦੋਂ ਖਾਦੇ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਕਬਾਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਬਾਬ, ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ 3 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं कहा यार बहू मैनू दस, मैनू कुछ खुआएगा कि नहीं खुआएगा? आगे से पता क्या कहता है? आगे से कहता है कि खुआवांगा ना, खाली खुआए पकाए बगैर तो मैं नहीं भेज सकता ना। मैं कहा हाँ यह भी गल तेरी ठीक है। उसने एक टिफ़िन निकाला, उस टिफ़िन के अंदर एक रोटी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा अचार था, एक प्याज था और साथ एक चटनी थी गालबन। कहता मैं तो दोपहर की रोटी का कायल ही नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਕ ਨਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈंने ਉਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਮੀਲ ਫਖਰੀ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਨਾ। मैंने चंद लुकमे लिए, लुकमे लेके जाने लगा ना, तो कहना तुहानू एक मज़े की चीज़ दे के भेजा। मैं कहा जी। उसने मेरे माथे पे किस की और कहता कि अल्लाह की ज़ात पाक तुहानू ते तुहाडे घरदियां नू रोज़ा रसूल की ज़ियारत कराए ते अपना घर विखाए। आमीन सुम आमीन। मैं उसी दुआ को आप सबके लिए भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रोज़ा रसूल दिखाए और अपने घर की ज़ियारत कराए। आमीन सुम आमीन। मैं उसका चेहरा ही देखता रह गया काफ़ी देर तक। फिर मुझे कहता, मियाँ जी टिक्कियाँ कोलों, कबाब कोलों ते चाह कोलों बहुता टेस्ट आया कि नहीं आया? मैं कहा बहुत टेस्ट आया। लो फिर ऐ होंदी जे यारी ते लख करोड़ वारी। मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ से निकला हूँ और पैदल ही मीनार पाकिस्तान तक पहुँचा हूँ। तेज़ गाड़ियाँ। मैं आई वांट टू लिसन दैट वॉइस जो भाजी टांगे वाले के उन खुरों की आती थी कि जब वो सड़क के साथ टकराते थे, टक 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 टक, और जब उनकी पीठ पे छांटा मारा जाता था ना, तो एकदम से बात तगड़ तक तगड़ तक तगड़ तक तगड़ तक तगड़ तक होती थी। आई वांट टू लिसन दैट वॉइस। लेकिन चिंची के शोर में वो आवाज़ दब चुकी थी, पता नहीं क्यों। मैं उस गली से होते 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 गंदे नाले के पास पहुंचा। काफ़ी देर गंदे नाले के पास खड़ा रहा, उस बदबू को एंजॉय करता रहा। उसको एंजॉय करने के बाद मीनार पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। मैंने अपने बूट उतारे, सॉक्स उतारी और उस घास के ऊपर जिस पे हम पैरों बैठा करते थे कुछ देर पैदल चला। फिर जब हल्का सा शीशे का टुकड़ा लगा तो एहसास हुआ कि नहीं यार, जिथे इतना कुछ बदल गया है, यह भी बदल ही गया है ना। मैंने सॉक्स पहनी, अब खून की वजह से वो थोड़ी वेट हो गई। मैंने खैर बूट पहने और लंगड़ाता हुआ हल्की की हालत में टकसाली गेट तक पहुंचा। जब वहाँ से अंदर लेफ़्ट साइड पे मुड़ा तो एक पान वाले से हम अक्सर पान लिया करते थे, पान खाते थे। उसके पास गया, उसकी शक्ल देखी तो यूँ लगा जैसे कोई बहुत ही गहरी बीमारी ने उसको घेर लिया। बड़ा मोटा था, पतला सूखा सा। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक दरबार सा है, कबर सी है, वहाँ फातिहा पढ़ी। पढ़ने के बाद बस पान वाले के पास गया। मैं क्या मैनू पहचाने हैं? कहता यार देखिया देखिया लग रहे हैं, तू हुण समझ नहीं आ रही कि तू कौन है। इन्ना मैनू पता मैं तैनूं देखिया है। मैं क्या कित्थे देखिया होएगा? कहंदे बादशाह वो इत्थे ही देखिया होएगा, होर की मेरा मैं किहड़ा कोई इंग्लैंड वो चक्कर ला आया वां या मैं दुबई चला गया वां। इत्थे ही मर मुर जाना। अब्बा जी भी इत्थे ही मरे सन। मैं क्या नहीं, अब्बा जी तेरे घर मरे सन, खंघ दे मरे सन। कहंदा हुण मैनू कुछ याद आ रहा है, थोड़ा जिहा मैनू याद आ रहा, बाबा छतरी वाला दरबार के सामने जाके ना मैनू कुछ याद आ रहा है। मैं चलो खैर पान ला दो मिठा। कहंदा बदाम पाना है विच? मैं कहा जी ਇਹਦੇ ਚਾਰजेस अलहदा होणगे। एक लाठी तो असीं पाने जी, 1 ਤੋਂ 2 करनी है तो ਉਹਦੇ चार्जिस अलहदा होणगे।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰजेस ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਆਗੇ ਸੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਨ ਪਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ। आई वॉन्ट टू लिसन दिस स्टोरी। और मैं बड़ा हंसा अंदर ही अंदर कि आज भी खोखली हंसी खोखली जुगतें उसके अंदर मौजूद हैं और वो बीमारी से लड़ रहा है। उसे पान लिया, पान खाया, उसको पैसे दिए और मैं जाने लगा तो कहता बहू तू फलाना है ना? मैं कहा हाँ। कहता यार तेरा एक्सीडेंट होया सी, सुनिया तू कोमे च रहा सा, पता लगा सी ते मैं क्या शायद मर गए हैं ते अज तू जिंदा देख के मैंने बड़ी खुशी हो रही, हाथ मिला दे रहा। मैंने उससे हाथ मिलाया तो उस पान के पैसे मुझे वापस कर था। मैं क्या नहीं है नहीं काम करना। कहता हूँ कितने चल रहे हो? बाजी समीना वाले। मैं कहा शायद जावा, नहीं तो 9 गजे की कबरा जरूर जावांगा तो अगे जाके देखांगा जे पीर काकी ताड़ साहब होए तो उत्थे भी एक खातून आती सी, उन्होंने मिलना चाहवांगा मैं। मैंने उनसे इजाज़त ली, थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक खान साहब ने आवाज़ दी। उन खान साहब की आवाज़ सुनी मैंने तो कहता वाह 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 वाह, आज आप यहाँ कैसे? मैं कहा खान साहब बस गुजर रहे थे, लाहौर आए थे काम के सिलसिले में और यही वजह थी कि मैंने कहा। कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा किया आपने, और यहाँ पर आकर तो और भी अच्छा किया। अच्छा आपके पास 10 रुपये हैं? मैं कहा जी हाँ साहब हैं, इधर दीजिएगा। हाँ अच्छा ये 10 रुपये मैं आपसे क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, हम फिर मिलेंगे ओके? मैं कहा ओके हाँ साहब। भाई वाह 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 वाह। अच्छा एक सुर मैंने आपको सुनाना था अगर आपके पास वक्त है तो। मैं कहा हाँ साहब वो फिर ना सुन लें, जब इस 10 रुपये का सुनेंगे तो सुर भी सुन लेंगे। कहता ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, यानी कि फिर आप हमें एक कप चाय का पिलाएंगे। मैंने कहा यकीनन खान साहब वो तो आपका हक है। कहता बस देखें फिर मैंने आपकी जेब में 10 का रहने दे। मैं कहा नहीं खान साहब अब ये मेरे पास रहने दे, अभी और भी आगे खान साहब आएंगे, बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी मुबारक जगह पर आया हूँ। अब मैं आगे जा रहा हूँ और आप सब मेरे साथ हैं। आगे वही रूढ़ी आई जहाँ पर मैंने शायद अपने पिछले किसी सेशन में आप लोगों को बताया हो कि जहाँ पर एक बुज़ुर्ग मिले थे जिन्होंने मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया था और सारा कुछ। अब वहाँ पर गंद नहीं पड़ा हुआ था, बल्कि वहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं कि एक इमाम बारगाह की तरह की वो शबी थी और एक बड़ा सालम ऊपर तक लगा हुआ था। आगे कुछ दिए जल रहे थे, कुछ बुझ चुके थे और वहाँ पे पास एक औरत बैठी हुई थी कि जिसका यानी कि आदमी जैसे उसके बाल कटे हुए थे, ग्रीन सा चोला था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी माँ जी की हाल है, ठीक हो? कहते तेनू की लगे मैं ठीक है कि नहीं ठीक? मैं कहा गुस्से ही कर गए। तो उनके गले में मैंने जो डाल सकता था डाला, अलम को हाथ लगाया तो उसने आगे से कहा या अली मदद। मैंने भी कहा है या अली मदद। फिर मैं कहा या अल्लाह तेरे रंग है, सब तेरे रंग है। मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, कहाँ उलझा हुआ हूँ कहाँ सुलझा हुआ हूँ, कहाँ बिगड़ गया हूँ, कब कहाँ कैसे क्या कुछ किस किस तरह से बदल गया है, ये तेरी ज़ात बहुत बेहतर जानती है। वहाँ से आगे गया तो दरवाज़ा उसकी रंगत अब आगे ज़रा जाली निकल आई थी, अंदर से एक मर्द की भी आवाज़ आ रही थी, कुछ ख़वातीन की भी आ रही थी। मैंने नॉकिंग की, अंदर से बहुत ही खूबसूरत लड़की आई तो मुझे देखने के बाद कहती कि फलां भाई हो तुसी? मैं कहा हाँ जी। कहती अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, कहती बाजी समीना वो आए जे। अब वो सारे इस तरह से आगे के जैसे पता नहीं मैं एक साथ कोई 10 हज कर आया था
کہ بہت بڑا پیر آ گیا تھا. میں تو کچھ بھی نہیں تھا. میں جب ان کے پاس پہنچا تو سارے میرے سر پہ پیار دے رہا ہے. جو مجھ سے بڑا ہے، جو چھوٹا ہے، اس نے سر جھکایا ہوا ہے. جو سب سے چھوٹی ادھر بچی تھی، جس کی عمر 4 سال یا 5 سال ہوگی، وہ بھی میرے نام سے واقف تھی. ان کے گھر میں میرا ذکر ہوتا تھا، میرے حق میں دعائیں ہوتی تھیں. وہاں سے مجھے ایک دعا ضرور ملتی تھی. اسی دعا کو آپ کے حق میں بھی میں پیش کرتا ہوں. اللہ کی ذات پاک آپ کے بھی حق میں قبول کرے. کہ اللہ کی ذات پاک ہمارے لیے وہ خیر و برکت اور وہ آسانیاں، وہ آسائشیں، وہ بہتریاں، ان بہتریوں کے ساتھ وہ مقام ضرور منتخب کرے کہ جن کو ہم تقسیم کرتے رہیں اور ان میں برکت پڑتی رہے. تقسیم کرتے رہیں، برکت پڑتی رہے. اور ہماری صف بندی روز محشر کو اس مقام پر ہو کہ آقا دو جہاں سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوں، قریب ہوں. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا وہاں پر مجھے ایک موسیقار تھے، انہوں نے دی تھی. میں سیڑھیاں چڑھ کے اس کمرے تک جانا چاہتا تھا جہاں پر میں اپنے اسکول کی کتابیں لے کر کے اکثر جایا کرتا تھا، بیٹھتا تھا. میرے لیے آئس کریم آتی تھی، کلفی آتی تھی. مجھے سارے کہتے تھے کہ یار تو اتنے نہ آیا کر، میرے سگے بھائی. لیکن میں جاتا تھا. وہ جو ایک بوڑھی عورت تھی نا، اس کے چہرے کا جو نور تھا، اس کا سفید لباس پہ مسلسل رہنا، اس کے پاس میڈم کا آنا، یہ چھوٹے موٹے جو آج کل ہمیرا شمیرا، یہ ساری مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. بڑی عقیدت تھی ان کے اندر، بڑا پیار تھا. وہ اکثر ایک بات کرتی تھی اور اس بات میں مجھے بڑا دکھ محسوس ہوتا تھا، ان کے لہجے سے، ان کے انداز سے. وہ کہتی تھی کہ جب کسی مرد کے دل پر کسی عورت کے لیے کوئی لائن کھنچ جاتی ہے تو مردانگی کی تمام حدیں، مردانگی کے تمام مقامات، اصول، پگ، مونچھیں یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی مردانگی پر داغ آیا ہے. اور جب کسی عورت کے دل پر کوئی حاشیہ یا لائن لگتی ہے نا، تو پتہ کیا سننے کو ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ماں جی، کی سننے کو ملتا ہے؟ کہتی ہے ابے سننے کو ملتا ہے کہ کی ہو گیا. میں کہا ہاں یہ تو ہے، کی ہو گیا بس وہ دیکھو. میں جب ان کی اس بات کو سنتا تھا میں تھوڑا سا ڈر جاتا تھا کہ یہ مجھے کیوں سناتی ہیں. نہ تو میرے دل میں کسی کے لیے لائن لگی ہے اور نہ ہی میری وجہ سے کسی کے دل پہ لائن لگی ہوگی. یہ مرد اور عورت کو کیوں کہتے ہیں؟ پھر ایک دن میں نے ان سے پوچھا. کہتی ہے کہ میں ہندوستان میں تھی فلاں جگہ پر، اور وہاں پہ جو مشہور لوگ ہوتے تھے ہم جیسے، یا ان کو بلایا جاتا تھا جو نوابوں کی باقیات یا عیاشوں کی باقیات تھیں، وہاں پہ ہم جا کے گنگناتے تھے اور رقاصائیں رقص کرتی تھیں. اور آج یہ حالات ہے کہ ہم فنکار لوگ گا بھی رہے ہیں اور رقص بھی کر رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا کہ یہ گانا بجانا آپ لوگوں کے گھروں میں آ جائے گا، پھر آپ لوگ خود ہی بجاؤ گے، رقص کرو گے، آپ کی بہنیں بیٹیاں ناچیں گی.
یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں وہ تو دور کیا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میرے چاچی کی شادی ہوئی ہے تو اس پہ بھی میں نے بڑا کچھ دیکھا۔ میں کہ سامنے سنیارے جو ہمارے رہتے ہیں، میں کہ وہ انجمن کو اس کی بہن کو لے کے آئے ہوئے تھے، وہ پوری رات ناچتے رہے۔ فجر کی اذان جب ہوئی تو سب کو یاد اللہ آ گیا، او بند کر دو اذانیں ہو رہی ہیں، بند کر دو اذانیں ہو رہی ہیں، اوے بس کر دو اذانیں ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے زیادہ شراب پی لی تھی ان کو کمروں میں بند کیا جا رہا تھا۔ تو میں کہ یہ تو ہو چکا ہے نا، کوئی نئی بات آپ کریں۔ تو نئی بات اس نے مجھے یہ بتائی تھی کہ میں چشمہ پہنتی تھی، میری نظر کمزور تھی، جس ریل گاڑی کے ڈبے میں مجھے جگہ ملی تھی وہاں پر بھوسا تھا، اور بھوسے کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ جب اس بھوسے کی خوشبو میں لہو کی خوشبو بھی شامل ہو جائے اور کسی کی آہ بھی شامل ہو جائے اور کوئی اجنبی آواز آپ کو بورے کے اس طرف سے کہہ رہی ہو کہ کیا میں پاکستان پہنچنے تک زندہ رہوں گی، کیا میں پاکستان پہنچنے تک زندہ رہوں گی، یہ آواز میں نے دہلی تک سنی تھی۔ پھر یہ آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ لاہور میں داخل ہو چکے ہیں، میں نے ان توڑی کے بنڈلوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا چاہا، دیکھنا چاہا کہ وہ آواز اب کیوں نہیں آ رہی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی مورتی تھی۔ پھر میں بہت حیران ہوئی کہ یہ عورت کے ماتھے پہ ٹیکا ہے، سندور بھی لگا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ مورتی ہے، اور یہ کیا ہے یہ ماجرا کہ یہ کیوں پاکستان آنا چاہتی تھی؟ یہ تو ہندو تھی، اس کو تو انڈیا میں جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اس کا کیا جواب ملا؟ کہتی اس کا جواب مجھے 3 سال بعد ملا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ پھر اس نے بتایا کہ بھاٹی میں ایک گھر تھا جہاں کی یہ عورت تھی، یہ وہاں رہتی تھی۔ یہ خیر و عافیت سے ہندوستان پہنچ گئی تھی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس دل میں آیا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی تجھے بیاہ کر جس گھر میں بھیج رہی ہوں وہاں سے تیری لاش آ جائے، وہاں سے تیری ارتھی اٹھے، نہ کہ تو زندہ وہاں سے آئے۔ میں نے کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کہتی بتانے کس نے تھی؟ جس کیمپ میں ہم تھے وہاں پر کوئی انسپیکٹر صاحب آئے تھے جو وہ تصویر دکھا رہے تھے کہ کیا تم لوگوں نے اس کو یہاں پر آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا اس عورت کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیا اس عورت کو کسی نے دیکھا ہے؟ جب وہ میرے سامنے لائے مجھے کچھ یاد آیا تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اب تو یہ کسی سرد خانے میں ہوگی یا جلا دی گئی ہوگی۔ تو انہوں نے یہ ساری بات مجھے بتائی تھی۔ میں کہ یہ کسی اخبار والے کو آپ نے دی تھی؟ کسی اخبار والے کو کہا؟ وہ لوگ تو ایسی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں نا کہ ہاؤ ٹو اوبے دا رول، کیسے کر سکتے ہیں ہم۔ تو میں نے کہا وہ مورتی کہاں پہ گئی؟ ارے چھوڑو نا اس کو، اس کا کیا کرنا ہے، تم نے کیا اس کی پوجا کرنی ہے؟ میں کہ نہیں بتائے نا کہاں گئی۔ ارے بیچ دی تبھی تو یہ گھر بنا، تبھی تو یہ ملا، ورنہ ہمارے نام یہ گھر کس نے الاٹ کرنا تھا؟ ہم کون سے پیچھے سے پیپر لے کے آئے تھے؟
اور ہم گانے بجانے والوں کے کون سے پیپر ہوں؟ بس ہم نے تو بھگوان سے یہی لیا. میں کہ ماں ویسے آپ بہت تیز ہو, تیز چیز ہو آپ ہیں. کہتی بس اتنی تیز بھی نہیں. اچھا چلو بس اب میں نے نماز پڑھنی ہے, میری نماز کا وقت ہو رہا ہے. خیر اس وقت تک میرے لیے ایک خاص سوگات ہے آپ لوگوں کا جانا ہو وہاں پر. اب تو فوڈ اسٹریٹ بن گئی, اب تو شریف لوگ جا سکتے ہیں. پہلے تو شریف لوگ وہاں پہ جانا برا یا گالی سمجھتے تھے, اور جاتے سارے تھے. وہاں پہ توا فرائی آپ کو چکن پیس ملتے ہیں, توے پہ فرائی کرتے ہیں, اس کی پیسٹ ہوتی ہے, پیسٹ کے ساتھ ہی اس کو کرتے ہیں سب گڈ ٹیسٹ. اپنی چوائس کی بات ہے. وہ آیا, میں نے وہ کھایا. کھانے کے بعد اب میرا دل تھا کہ جہاں پر امان اللہ جو ایک سٹیج کا ایک نام ہے, بڑا نام ہے, اب وہ کھانے کے بعد میرا دل تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور جا کے وہاں پر چائے پیوں. کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ ہوگا کہ جو کچھ جگت والی بات کرے گا, کوئی کیسی بات کرے گا. آواز دیر, آپ سب میرے ساتھ ہیں. اب میرے حصے میں جو بینچ آیا ہے وہ بینچ کی 2 پھٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بس ایسی ہے کہ ایک سائڈ آ سکتی ہے, باقی سائڈ نہیں آئے گی. خیر آپ سب کھڑے رہیں, میں بیٹھ جاتا ہوں. میں جیسے ہی بیٹھا ہوں تو آج ہی کتنی چائے؟ میں کہا ایک ہی چائے چاہیے ہوگی. اچھا میٹھی کے پھیکی؟ میں کہا میٹھی بھائی. کہتا نہیں, ابھی پھیکی والے بھی آتے ہیں, پہلے صرف میٹھی والے آتے تھے. میں کہا اس سے کیا فرق پڑا ہے پھیکی والوں کا میٹھی والوں کا؟ کہتا ہے آپ کے سامنے یہ آج کل کے لونڈ لگوڑے گائکیوں کے پیچھے جڑے ہیں, گٹاریں بجاتے ہیں, سرنگی کو چھوڑ دیا, ستار کو چھوڑ دیا, گٹار کو پکڑ لیا. میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور بھائی فرق آپ کے سامنے ہے نا, کہ اب لوگ آ کے پھیکی بھی مانگتے ہیں, میٹھی بھی مانگتے ہیں. پہلے صرف میٹھی مانگتے تھے. یہ جو شوگر کا مرض ہے یہ غلط ہاتھوں میں غلط چیزیں جانے کی وجہ سے رونما ہوا ہے. آئی ایم لٹرلی سرپرائز دیٹ کہ ہاؤ کم یہ کس چیز کو کس سے جا کے ملا رہا ہے. اس کا دماغ کام کر رہا ہے, سوچ رہا ہے. روز اس کے سامنے 20 خان صاحب آتے ہوں گے, 20 عام مجھ جیسے لوگ آتے ہوں گے, اس کے باوجود یہ کس چیز کو کس سے ملا رہا ہے, اور مجھ سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وائی ود می. تھوڑی دیر بعد مجھے کہا جاتا ہے کہ کپ میں لوگے کہ شیشے کے گلاس میں لوگے؟ میں کہا نہیں شیشے کے گلاس میں. اچھا شیشے کے گلاس میں لے لو, ہم نے تو بھائی دینی ہے. وہاں پہ میں نے چائے پی, وہی ٹیسٹ, وہی انداز, سب کچھ وہی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہ یہ آج بھی وہی وہ داڑھی والے آتے ہیں جو آپ کو پتی دینے کے لیے آیا کرتے تھے ٹھنڈی سڑک سے؟ بھائی وہ تو انتقال فرما گئے, ان کا بیٹا آتا ہے ابو ہریرہ. اچھا صحیح. وہی تبلیغی جماعت والوں کی بات کر رہے ہوں. میں کہا ہاں جی. ہاں. ارے بھائی اب اپنی باری کا بھی انتظار ہے. میں کہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اب کب تک مر جائیں گے؟ اپنا منہ سنبھال بھائی, چائے پینی ہے پی, نہیں تو جا شاباش. تو کون ہوتا ہے مجھے مارنے والا؟ 3 شادیاں کری ہیں, 3 شادیاں 100% کری ہیں, ایک ابھی اور کرنی ہے میں نے, 4 پوری کروں گا. کیا پتہ اس سنت پہ ہی جنت میں چلا جاؤں. چائے ختم ہوئی, وہاں سے اٹھا, تھوڑا سا اپسیٹ ہوا. میں نے کہا یار کہاں جاؤں, رات بھی گزارنی ہے, گھر جانے کو دل نہیں کر رہا. وہاں سے چلتے اسی روشنائی گیٹ پہ گیا, بیٹھا جا کے اسی ہوٹل کے باہر. اس کی چائے بڑی اچھی ہے. وہاں پر موجود تھے ایک صاحب جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں تانوں کدی پہلے ایتھے نہیں دیکھا. میں کہا میں بھی تانوں کدی پہلے ایتھے نہیں دیکھا. کہتے نہیں میں تو ایتھے ہی بیٹھنا. میں کہا میں بھی ایتھے ہی بیٹھنا ہوں. اچھا تسی کس ٹائم بیٹھتے ہو؟ میں کہا میں دوپہر نو بیٹھنا. نہیں دوپہر نو نہیں, میں اسی ٹائم بیٹھنا.
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਓਨ ਮੈਟਰ। I am an artist, and you know that artist. I am good artist. You know that good artist. So many stage dramas. You know that stage drama. मैं समझ गया। मैं कहा ठीक है, मरासी आ गया, इससे बातचीत करते हैं। मैं कहा जी आप तो फिर कलाकार लोग हैं, आप क्या बात है, मैं एक मिनट ठहरे, आपके लिए भी मैं चाय मंगाऊंगा। कहता है हाँ हाँ ज़रूर, ऑफ कोर्स, ये तो नेकी है। ओ भाई मुराद पानी है तो फ़नकारों से, इनकी खिदमत करो फ़नकारों की। ये वो सितारे हैं कि जो बहुत पहले कहीं तुलू होते हैं और उनकी रोशनियाँ बाद में रहती हैं। किसी को पता था दिलीप कुमार इतना बड़ा अदाकार होगा? उसने 100 अदाकारों के मुझे नाम गिना दिए। मैं कहा आपने सबके नाम गिनवा दिए, आपने अपना नाम नहीं लिया। कहता है क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, ज़िंदा हूँ, सलामत हूँ और बहुत बड़ा अदाकार भी हूँ। अच्छा खैर, आपके पास 50 रुपये होंगे? मैंने कहा जी उसका क्या करना है आपने? कहता है मैंने क्या करना है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कहता है एक्चुअली मैंने ना एक साइकिल स्टैंड का ठेका लिया है। ठेका मुझे मिल गया, लेकिन उस ठेके को मुकम्मल करने के लिए जो मुझे पेंसिलें चाहिए वो अभी मेरे पास नहीं है। और पेंसिलें होंगी, मैं जाके पर्चियाँ काटूँगा, उस पर नंबर लिखूँगा, फिर आके साइकिलें खड़ी होंगी, मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी, और ये सिलसिला चल निकलेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एंड आई विल पे। मैं कहा फाइन। वो लेके चला गया। मुझे पता था ये पाउडर भी पिएगा, उसका हो लिया हरकत सकानात सब कुछ। कहता भाई के पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए एक दुआ कर सकते हैं, मौला खुश रखे भाग लगे रहें। ओ मौला खुश रखे भाग लगे रहें। ये कहने के बाद उसने 3 दफ़ा कहा और उसकी आंखों में कुछ आंसू आए, फिर वो चला गया। मेरी आंखों में आंसू तो नहीं है, लेकिन आप सबके लिए मैं दिल की अता गहराइयों से यही कहना चाहूँगा कि मौला खुश रखे भाग लगे रहें। मौला खुश रखे भाग लगे रहें। मौला खुश रखे भाग लगे रहें। वहाँ से उठाऊँ, फिर वापस 9 गज़े की कब्र के पास पहुँचा। वहाँ से दिल किया कि मैं सीधा निकलूँ अंदर से और लोहारी के पास मोरी दरवाजे से बाहर आऊँ। सामने जाके जो भटूरे वाली जगह है हाजी अयूब साहब की, वहाँ से जाके भटूरे खाऊँ। वो बैठते हैं रात लेट नाइट 2:30-3 बजे तक। मैं जब उधर गया तो वहाँ पर हाजी साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका भाई जिसका निक नेम गुड है वो वहाँ पर मौजूद था। कहता भाई तुसी उत्ते ही आ जाओ, उत्ते ही आ जाओ, उत्ते ही आ जाओ। जब मैं ऊपर गया तो इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे रिसीव किया गया, बिठाया गया। ये भी कहा गया कि बड़े हमारे जी बड़े अच्छे प्यार वाले हाजी साहब के, हमारे बड़े भाई के दोस्त हैं ये। तो वहाँ पे एक साहब मौजूद थे, शफकत उनका नाम था, और वो अमेरिका से आए हुए थे। वो कहते यार गुड, तेरी कितनी उम्र है? कहते मेरी उम्र 48 साल। कहते ठीक हो गया। हाजी साहब की उम्र कितनी है? यही कुछ 60 को साल, नहीं 62 को साल। अच्छा एदी उम्र कितनी है? कहता ताड़ी उम्र कितनी होगी? 28 साल 30 साल। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। कहता दोस्ती किस तरह हो सकती है? कहता बहुत अच्छा सवाल किया। कहता शफकत साहब ਤੁਹਾਡੀ कितनी उम्र है? कहता मेरी छड्डो। कहता फिर यदि भी छड्ड दे।
کہتا منڈا بڑا سریلا ہے, کدی کدی گاندہ بھی. کہتا جی پھر آپ پلیز کچھ گائیں کچھ آپ. میں کہا نہیں سر ابھی موڈ نہیں ہے. کہتا بنا دیتے ہیں, موڈ کو کون سا ٹائم لگتا ہے. موڈ بنانے کے لیے اس نے جو بات کی وہ بھی آپ کی سماعتوں تک ضرور لے کے آنا چاہوں گا. کہتا ہے ہر انسان اپنی ترقی کامیابی کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے, لے کے جاتا ہے نا. میں نے کہا مجھے اس لوجک کا نہیں پتا, میں اتنا نہیں. کہتا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جو تیراک ہوتا ہے وہ ہاتھ پہلے آگے کی طرف لے کے جاتا ہے, پیچھے سے ٹانگیں موو کرتا ہے. اسی طرح ہر شخص پہلی کلاس سے دوسری یعنی کہ آگے کی طرف, تیسری کلاس, چوتھی کلاس, پانچویں, چھٹی, ہم تک. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ قدم پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. آپ نے اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, شاپس پہ جانا ہے, کہیں پر بھی جانا ہے, آپ نے آگے ہی کی طرف جانا ہے. آپ کا قدم آگے کی طرف اٹھے گا, ریورس نہیں آئے گا. تیسری بات جو میرے لیے باقی مجھے سیکھنے کو مل رہا تھا وہاں سے, تیسری بات, ایک وہاں چیز ایسی ہے وہاں پہ ہمیں ریورس آنا چاہیے. میں کہا جی وہ کون سی؟ کہتا اس میں ترقی بھی چھپی ہے, کامیابی بھی چھپی ہے, سب کچھ اسی میں ہی ہے. کیونکہ جب آپ کو ٹھیس لگتی ہے نا, اللہ کی ذات پاک آپ کو پورا موقع دیتا ہے کہ اس کے لیے بے شک تو بیچ میں سے نکل جا, میں جانوں یہ جانے. اگر آپ کے پاس کوئی اوزار ہے آپ اس سے اگلے کو زخمی بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے آپ اگلے کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اسے معاف کر دیتے ہیں, اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بنا بد دعا کیے نقصان پہنچائے کہ یا اللہ میں نے اس کو دل سے معاف کیا, ہو سکتا ہے غلطی میری ہی ہو. جب آپ وہ ایک قدم پیچھے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو 100 قدم آگے لے جاتا ہے. تو اس ایک پیچھے ہونے والے قدم کو اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے. تو ترقیوں کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کے راستے کا پتھر ہٹائیں. جب آپ نے ہٹانے والا معاملہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پیچھے آنا پڑتا ہے. جب آپ کسی کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹیپ ڈاؤن آنا پڑتا ہے. جب آپ کو اپنی انا مارنی پڑتی ہے تو آپ کو سٹیپ ڈاؤن آنا پڑتا ہے. جب آپ کو عاجزی کی ابتدا پر پہلا قدم رکھنا ہوتا ہے تو اپنی ذات کی نفی, اور ذات کی نفی ریورس میں ہے, فارورڈ میں نہیں ہوتی. تو کہتا ہے آپ کو اس سے ایک قدم پیچھے کا واسطہ کوئی ایک آدھا بول سنا دے. تو میں نے ان سے کہا تھا جو میں نے وہاں پہ, اگر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کتنی راحت ہے دل ٹوٹ جانے کے بعد, کتنی راحت ہے دل ٹوٹ جانے کے بعد, زندگی سے ملے موت آنے کے بعد, کتنی راحت ہے دل ٹوٹ جانے کے بعد. میں نے صرف ان کو یہ سنایا, اس کے بعد میں سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا. مجھے پیچھے سے آوازیں دیتے رہے اور کہتے بھائی آخری بات تو سن لو. میں کہ شفقت بھائی میری ماں کو بھی بہت برے لگتے تھے, مجھے بھی بہت برے لگتے ہیں. جب میں جا رہا ہوں پیچھے سے کوئی آواز دے مجھے بہت برے لگتے ہیں. تو کہنے لگے میں آپ کو آپ کی منزل پر پہنچنے کی رکاوٹ کی وجہ سے آواز نہیں دے رہا تھا, میں تو یہ کہہ رہا تھا
کہ جتنا سرور میرے دل کو ملا، جو میرے زخم تھے ان کو جس طرح سے آپ کی آواز نے سہلایا، اللہ کی ذات پاک آپ پر کبھی بھی وہ مقام ہی نہ لے کے آئے کہ آپ کا دل ٹوٹے، آپ کا دل دکھے۔ آپ کے زخموں کو سہلانے کے لیے آپ کو بھی مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑے۔ بس یہ دعا ہے بھائی کی، بھائی یہی دے سکتا ہے، خالی ہاتھ ہے۔ آمین ثم آمین۔ میں آپ سب کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ سب کی معصومیت کو قائم رکھتے ہوئے، آپ سب کی معصومیت کو قائم رکھتے ہوئے اس دعا کو، اس التجا کو آپ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ کبھی ایسا مقام ہی نہ آئے کہ آپ کے دکھوں کو بھی، زخموں کو بھی سہلانا پڑے، سہارا لینا پڑے مصنوعی چیزوں کا۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد نیچے نکلے، پٹھورے کھائے، پٹھورے کھا کے جب بل دینے لگے تو حاجی صاحب اوپر سے آ چکے تھے۔ اور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تینوں کیا نا سوچی بھی نہ، میں کہہ رہا سوچنا بھی منع بہو جی منع۔ اچھا ہم چلے کتنے ہیں؟ میں کہ جی میں دادا صاحب جانا ہے۔ اوہ بہت ضروری ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک جاؤ پہنچو، خیر نہ پھر ساڈا بھی سلام کہہ دینا۔ رب سونا تینوں خیر نہ لے کے جائے تے منزلاں تک خیر نال ہی پہنچو تے خیر و خیر ٹری جاؤ تے خیر و خیر مڑی جاؤ۔ میں اسی دعا کو دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے بھی کہوں گا، آپ سب بھی جہاں پہ جائیں خیر سے جائیں، جہاں رہیں خیر سے رہیں، جن لوگوں میں بھی رہیں خیر، امن سلامتی کے ساتھ رہیں۔ جتھے رہو، جتھے جاؤ خیر نال جاؤ، جتھے رہو، جتھوں آؤ خیر امن سلامتی نال آؤ۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کے ساتھ رہنے کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اللہ کی ذات پاک آپ سب کو کبھی بھی وہ دکھ، وہ درد، وہ تکلیف نہ دیں کہ جو زندگیوں کو ناسور بنا دیں۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو کبھی بھی وہ دکھ نہ دیں کہ آپ کی عزتیں ہی آپ پر بوجھ بن جائیں، آپ چاہ کر بھی نہ بیان کر سکیں، نہ بھلا سکیں، نہ رو سکیں، نہ خود کو سہلا سکیں۔ ایسا کوئی دکھ زندگی میں نہ آپ کے دامن تک پہنچے، نہ آپ کے وجود تک پہنچے، نہ آپ کی روح تک پہنچے، نہ آپ کی سوچ تک پہنچے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو آپ کے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ ان خوشیوں میں رکھے کہ جن کو نہ نظر بد لگ سکے، نہ ان خوشیوں کو زوال ہو، نہ ان خوشیوں پہ سوال اٹھے۔ ہمیشہ وہ آپ کے آس پاس، آپ میں، اور آپ کی وجہ سے دوسروں تک، آپ کے پیاروں تک وہ خوشی ڈسٹریبیوٹ ہوتی رہے، پلٹ پلٹ کے آپ کے پاس آئے، آپ آگے بانٹیں، پلٹ پلٹ کر آپ کے پاس آئے، آپ آگے بانٹیں۔ صدقہ جاریہ کی صورت بہت سے چہروں کی مسکان کی وجہ اللہ کی ذات پاک آپ کا چہرہ، آپ کے الفاظ، آپ کا کردار، آپ کی تحریر، آپ کے افکار اللہ رب العزت بنا دے۔ جہاں جہاں زندگی میں مجبوریاں آئیں، تنگ دستی آئے، برے حالات آئیں، اللہ کی ذات پاک آپ کو چٹان بنا دے اور اس کی رحمت آپ میں سے اس چشمے کی طرح پھوٹے کہ جس کا پانی
انتہائی میٹھا، ٹھنڈا اور وجہ سکون بن کے روح کو تر و تازہ کر دے۔ اللہ رب العزت جب بھی آپ کی آنکھوں میں اشک لائے، اشک ندامت لائے، اشک حیا لائے، شکرانے کے اشک لائے، خوشیوں کے اشک لائے، اور اللہ کی ذات پاک ان کو قبول و منظور کرتے ہوئے آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ کی ذات میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، آپ کے الفاظ میں، آپ کی گفتار میں، کردار میں کبھی کوئی کمی نہ آئے۔ کبھی بھی آپ کسی ایسے شر پسند عناصر میں یا لوگوں میں یا ان کی باتوں میں آ کر یا ان کی ان تحریروں میں، بولنے کے اندازوں میں کبھی نہ آئے۔ آپ کی جان، آپ کا مال اللہ کی ذات پاک ہمیشہ آپ کے لیے ہی حلال رکھیں۔ نقصان پہنچانے والوں سے ہمیشہ دور رہیں آپ لوگ۔ آپ کی عزتیں عظمتیں اللہ پاک کے سپرد کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کی آمین کو، آپ سب کی آمین کو اس آمین میں شامل کر لے کہ جس کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ ہمارا شمار ان میں ہو جائے، ہمارے الفاظ کا شمار ان میں ہو جائے کہ جن کو اللہ رب العزت کبھی رد نہ کرے۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاطمہ حسن زیدی، گڈ مارننگ۔ اچھا جی، آپ کو بھی گڈ مارننگ سے دعائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ زیب ریحان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام، آمین ثم آمین۔